الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ امید ہے آپ تمام طلبہ طالبات خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج ہماری تدوین حدیث کے سلسلے کے تعلق سے آخری کلاس ہے۔ اب تک کے جو موضوعات ہم نے پڑھے سمجھے، امید ہے ان کی روشنی میں تدوین حدیث کا ایک جامع مفہوم اور اس کی کچھ مثالیں اور اس کا تسلسل میرے اور آپ کے ذہن میں انشاءاللہ واضح ہوا ہوگا۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت دلچسپ ہے اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کے لیے مفید بھی ہوگا، اور چونکہ آپ طلبہ ہیں اور آپ طالبات ہیں، اسی طرح آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سے ساتھی دعوت کے کام میں ہی مصروف ہوں گے، تو ان کو اس موضوع کے حوالے سے کچھ نہ کچھ پالا پڑتا رہتا ہوگا، آگاہی کی ضرورت محسوس ہوتی ہوگی، اور وہ موضوع ہے کہ تدوین حدیث کے تعلق سے اٹھائے جانے والے شبہات اور ان کا ازالہ۔ تو احادیث کے جو کمپائلیشن کا عمل ہوا ہے، یہ بہت لمبا پروسیس تھا اور بہت زمانے سے چلتا آ رہا ہے، اور بہت آغاز جو ہے اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور بعد میں بھی چلتا رہا۔ تو ان تمام دورانیوں میں مختلف قسم کے شبہات اٹھائے جاتے رہے، جس کا مقصد تھا کہ سنت نبوی کے رتبہ اور مقام کو کم دکھانا یا بالکل ہی ختم کر دینا، اور کہنا کہ ہمیں دین میں اس کی ضرورت نہیں۔ اب یہ بات اس کو کیسے وہ تائید کرتے اس بات کی، تو اس کا حل یہ نکالا کہ جناب جو سنت جس انداز سے جمع کی گئی ہے، جس طریقے سے علماء نے اس کو کمپائل کیا، اس طریقے پر کچھ اعتراضات کیے جائیں اور ان کی روشنی میں ثابت کیا جائے کہ بھئی سنت کا وہ مقام نہیں ہے جو آپ حضرات دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے آج کی کلاس میں انشاءاللہ کچھ مشہور شبہات کوشش کرتے ہیں کہ ہر شبہے کا مختصر جواب دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ شبہات ہم لوگ کور کر سکیں، اور میں اور آپ اپنے دین کی دعوت میں بصیرت کے ساتھ انشاءاللہ اس طرح کے شبہات کا جواب دے سکیں۔ سب سے پہلا میں اپنی گفتگو آغاز کرتا ہوں بخاری اور مسلم کی ایک خوبصورت روایت سے۔ دیکھیے اس میں کیا ہے۔ یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، کہتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کرتا، کاش کبھی میں دیکھوں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے، یعنی میں دل کرتا کہ کیا کیفیت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کی، تو میں اس کو دیکھ لوں اپنی آنکھوں سے۔ تو بتاتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ کے مقام پر تھے۔ جعرانہ مکہ سے قریب ہی ایک علاقہ ہے، 10 کلومیٹر کے قریب واقع ہے، اور وہ حرم کی وہاں پہ اختتام ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک کپڑا لٹکا ہوا تھا جس سے آپ کو چھاؤں دی جا رہا تھا، مطلب ایک چھوٹا سا ٹینٹ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام بھی تھے، جن میں عمر رضی اللہ عنہ ہوئی تھے۔ اب کہتے ہیں کہ اچانک سے ایک شخص آیا اور اس نے ایک کاٹن کا ایک کپڑا پہن رکھا تھا، جبہ کے الفاظ ہیں، جبہ یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لمبے کپڑے کو کہتے ہیں، اور وہ انہوں نے پہن رکھا تھا۔ متضمخ بطیب، اس کی حالت یہ تھی کہ وہ خوشبو سے بھرا ہوا تھا، یعنی ان صحابی سے خوشبو آ رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی کیا رائے ہے ایسے شخص کے بارے میں جس نے عمرے کے لیے احرام باندھا، لیکن ایک تو جبہ پہن لیا کپڑے، دوسرا اس کے اندر خوب زیادہ خوشبو بھی لگا لی۔ تو ایک احرام میں اس نے جبہ پہنا ہوا ہے، یعنی کہ سرا کپڑا پہنا ہوا ہے اپنے جسم کے حساب سے، دوسرا اس نے خوشبو بھی بھرپور لگائی ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور پھر آپ خاموش ہو گئے۔ اب حدیث کے الفاظ سنیے، بخاری و مسلم میں فرمایا فَجَاءَهُ الْوَحْيُ، پس آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی، اس موقع پر وحی نازل ہو گئی۔ تو اب آپ سوچیں گے شاید کہ یاد کر رہے ہوں گے شاید آپ لوگ کون سی آیت نازل ہوگی اس مقام پر، دیکھتے ہیں آگے کیا آتا ہے۔ تو جیسے ہی یہ بات ہوئی کہ آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہونا شروع ہوئی، تو عمر رضی اللہ عنہ نے جلدی سے اشارہ کیا یعلا بن امیہ کی طرف، اور کہا بھئی آ جاؤ، تم آئے تھے نا ملنے کے لیے، آؤ جلدی سے آؤ۔ فجاءہ یعلا، تو پھر یعلا جو ہے جلدی سے آئے، اور خیمہ چونکہ چھوٹا تھا تو وہ خود اس میں نہیں آ سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنا سر جو ہے وہ خیمے کے اندر کر لیا تاکہ وہ جو اندر ہو رہا ہے وہ دیکھ سکیں۔ تو کیا دیکھتے ہیں، فَإِذَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مُحْمَرُّ الْوَجْهِ، ایسا دیکھتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہوا ہے۔ یغط ساعة ثم سری عنہ، ایسے آواز آ رہی ہے جیسے انسان سوتے ہوئے کبھی کبھار اس کی آواز آ جاتی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو کیفیت تھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہے وہ جس نے مجھ سے عمرے کے بارے میں سوال کیا تھا، ابھی اپنے عمرے کے بارے میں سوال کیا تھا، وہ شخص کہاں ہے؟
تو لوگوں نے اس کو تلاش کیا، اور جب وہ آیا تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو تم نے خوشبو لگا لی ہے اپنے جسم پر یا اپنے کپڑوں پر، اسے 3 مرتبہ دھو لو تاکہ وہ اچھی طرح سے صاف ہو جائے، اور جو تم نے سلے کپڑے پہن لیے ہیں بھائی ان کو اتار دو، ان کو اتار دو۔ پھر فرمایا ثم اصنع فی عمرتک ما تصنع فی حجک، پھر عمرہ ایسے ہی کرو جس طرح حج کیا آتا ہے، مطلب طواف سعی اور دیگر اعمال حج عمرے کے اندر تقریباً کامن ہوتے ہیں، الا کہ حج کے اندر کچھ اور زائد اعمال وہ الگ سے آتے ہیں۔ تو اب میں نے یہ واقعہ سنایا ہے آپ کو، اس میں آپ نے کیا نوٹ کیا؟ یقیناً آپ طلبہ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اس میں باقاعدہ وحی نازل ہونے کا ذکر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح ایک شدت آیا کرتی تھی وحی کی نازل ہونے کی، اس کا بھی ذکر ہے، اور جو حل ہے، جو واقعے میں سلوشن ملی اس صحابی کو، وہ ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر ایسی کوئی قرآن کی آیت نہیں موجود جس کے اندر اس قسم کے سوال کا جواب ہو۔ تو اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت نبوی وحی ہے، سنت نبوی وحی ہے، جس طرح قرآن مجید وحی ہے، لیکن اس کا رتبہ مقام کیونکہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اس لیے اس کا رتبہ مقام بلند ہے، تو اسے سنت یعنی کہ اس کو وحی جلی کہتے ہیں کہ جو کھلا وحی ہوتی ہے، اور اسے وحی خفی کہتے ہیں کہ یہ انڈائریکٹلی وحی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی وضاحت اور اس کی توضیح وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہو رہی ہوتی ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا کلام ہے، جیسا اللہ نے فرمایا ویسے ہی پوری امت تک منتقل کیا جاتا ہے۔ چلیے اب ہم آتے ہیں سنت سے متعلق کچھ شبہات کی طرف۔ پہلا شبہ جو کہ انتہائی مشہور شبہ ہے، اور آپ سب نے میرا خیال ہے کہ بہت بار سنا ہوگا، میرا خیال ہے کہ یہ آپ نے بہت بار سنا ہوگا، اور میں آپ کو بتاؤں مزے کی بات کہ یہ میں نے آخری مرتبہ 2 دن پہلے سنا ایک صاحب سے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی میرے جاننے والے جتنے بھی ہیں یا بہت سارے جاننے والے ایسے ہیں جو سنت کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا جناب کیوں، خیریت ہے، کیا وجہ ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ سب کہتے ہیں کہ سنت تو لکھی گئی 250 سال بعد، 250 سال بعد ایک شے لکھی جائے اس میں کیا کچھ نہیں ایڈ کر دیا جائے۔ مثال کے طور پہ ایک واقعہ ہو آج سے 250 سال قبل، آپ میں اور آج بیٹھ کے اس کے بارے میں اگر کچھ لکھ رہے ہوں گے تو ظاہر ہے بھائی کہ 250 سال کا جو اتنا لمبا گیپ ہے اس میں پتہ نہیں کوئی باتیں ایڈ ہو گئی ہوں، کچھ باتیں خود سے بنا لی گئی ہوں، میں اور آپ بیٹھ کے خود بخود کہانیاں جو ہیں وہ گھڑ لیں، تو وہ سوچتے ہیں بھائی یہ تو کوئی اس زمانے کی لکھی بھی نہیں ہے، یہ تو بعد میں لوگوں نے لکھ دی کہ ایسے ہوا تھا تو ایسے ہوا تھا۔ تو اس لیے وہ ہمارے رشتہ دار کہہ رہے تھے جو عزیز ہیں نا، وہ سنت کو حجت نہیں مانتے ہیں۔ تو شبہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب حدیث جو ہے وہ بہت بعد میں لکھی گئی ہے، بلکہ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ امام بخاری نے لکھی ہے حدیثیں، اور وہ تو جناب 3 صدی کے اندر امام ہے۔ پہلی بات ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حدیث بعد میں لکھی نہیں گئی، بلکہ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید لکھا جایا کرتا، غور سے سنیے گا، جس انداز سے جن طریقوں سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید لکھا جایا کرتا، انہی طور طریقوں سے سنت نبوی کو بھی لکھا جایا کرتا تھا۔ البتہ سنت اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ایکشن کا نام ہے، ایک ایک حرکت کا نام ہے، ایک ایک بات کا نام ہے، تو وہ اتنی بڑی تعداد میں نہیں لکھی گئی، لیکن محدود تعداد میں لکھی گئی، اور ان کا آغاز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ہو گیا تھا، بلکہ آپ نے اس کی تاکید کری، آپ نے اس کا حکم دیا۔ آپ بولیں گے ارے ہم تو کہتے ہیں بہت بعد میں لکھی ہے، علماء نے یہ کام کیا، اللہ کے رسول نے تو حکم ہی نہیں دیا۔ یاد رکھیے قرآن مجید کو رسمی طور پہ آفیشلی ایک جگہ پورے کے پورے 30 سپاروں کو لکھوانے کا اہتمام یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کیا۔ تو جو اس وجہ سے اعتراض کر رہے ہیں کہ سنت اللہ کے رسول تو نہیں لکھوائی، ان کو چاہیے کہ پہلے پھر قرآن پہ اعتراض کریں کہ اگر قرآن کو لکھے جانے کی وجہ سے آپ اس کو اوتھینٹک مان رہے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول کا لکھ دیا گیا، تو بات یاد رکھ لیجئے کہ اس انداز سے قرآن بھی نہیں لکھا گیا۔ قرآن بھی کوئی چمڑوں پہ ہوتا تھا، کوئی کھالوں پر ہوتا تھا، کوئی ہڈیوں پر ہوتا تھا، کوئی پتھروں پر ہوتا تھا، کسی ایک اپنے پاس کسی پتوں پر لکھا ہوتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس انداز سے قرآن مجید لکھا جایا کرتا تھا۔ تو آپ جو لوگ ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ قرآن پہ تو اعتراض کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک شخص آئے گا بولے گا بھائی اگر یہ بہت ہی اہم چیز تھی یہ قرآن مجید، تو وہ کیوں اس طرح ہڈیوں پر، پتھروں پر، لکڑیوں پر اس طرح لکھا جایا کرتا تھا؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ ہی 30 کے 30 سپارے نہیں لکھوا دیے اپنے پاس؟ اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ چونکہ قرآن مجید مستقل نازل ہو رہا تھا، 23 سال عرصے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور سب سے بڑی بات اس زمانے کے لوگوں کا اصل اعتماد حفظ پر ہوتا، اصل اعتماد وہ یاد کرنے پر کرتے، نہ کہ
لکھنے پر، تو وہ ایک جگہ کتابت پہ لکھ لینا یہ آج میرے اور آپ کی بڑا آسان ہے، اس زمانے کے لوگوں کے لیے بہت مشکل معاملہ ہوا کرتا تھا، غربت بھی تھی، فقیری بھی تھی، اور پھر کتنی قرآن کی کاپیز جو ہے وہ لکھوائی جاتی، اس وجہ سے وہ لوگ یاد کرتے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تو آپ اپنے کاتبین وحی کو بلاتے اور قرآن مجید لکھوا لیتے، لیکن وہ کبھی کسی چیز پہ لکھا ہوتا، کبھی کس سے پہ لکھا ہوتا، ایک جگہ باقاعدہ کمپائل نہیں ہوا۔ اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے بعد میں جا کے ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، یہاں تک کہ عثمان رضی اللہ کے بارے میں کے دور میں پوری کمپائلیشن مکمل ہوئی۔ بہرحال یہ علوم قرآن کا موضوع ہے کہ قرآن مجید کس طرح کمپائل ہوا، تو ہم اس کو قیاس کر رہے ہیں سنت پر، کہ اگر آپ سنت پر اعتراض اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اس زمانے میں کمپائل نہیں ہوئی، غور سنیے گا، تو بھائی پھر تو قرآن مجید پر بھی اعتراض بنتا ہے۔ تو یہ کیا دو معیار رکھے ہوئے آپ نے، قرآن مجید کمپائل نہیں ہوا رسول کے زمانے میں، ہاں وہ ایکسیپٹیبل ہے، سنت کمپائل نہیں ہوئی رسول کے زمانے میں تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اب آپ بولیں گے چلے جناب ثابت تو کریں کہ بھائی سنت بھی لکھی گئی ہے، تو پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید کو اگر آپ پڑھ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ سنت کا تاکید اور سنت پر عمل کرنے کا حکم تو قرآن نے دیا ہے۔ کیا قرآن مجید ایک ان اوتھینٹک چیز کو فالو کرنے کا حکم دے گا؟ خود سوچیے، ایسی چیز کو فالو کرنے کا حکم دے گا جو ثابت ہی نہ ہو، جو لکھی ہی نہ گئی ہو؟ اب آپ بتائیے اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کے بارے میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو تمہیں رسول دے دے اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے منع ہو جاؤ۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کری بس گویا اس نے اللہ کی اطاعت کری۔ اس کا مطلب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشنز، ان کو فالو کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اور ان ایکشنز میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا گویا اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، دعویٰ کرتے ہو نا کہ اللہ سے محبت ہے، کیا کریں؟ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، پس میری اتباع کرو، مجھے فالو کرو۔ فالو کرنا کہتے ہیں کہ ان کے فوٹ اسٹیپس پہ چلو، جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن راستوں پہ چلے ان راستوں پہ چلو، جو دین کی تشریح وہ دے گئے اس تشریح کو اپنا لو، اس کو عمل میں لے آؤ۔ اب تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر نکال دیا جائے تو قرآن مجید پر عمل کیسے ہوگا، مجھے بتا دیں۔ اور بھی بہت سارے پہلو ہیں، لیکن ہم جنرل بات نہیں کرنا چاہ رہے، آج ہم اسپیسیفک طور پہ جو سنت کی تدوین کے حرف شبہات ہیں ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو چلیے اس پہ دوبارہ پلٹتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جناب یہ کہنا کہ سنت 200 سال بعد لکھی گئی، یہ بہت ہی غلط اور سنت سے نا واقفیت کی علامت ہے۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، ابو داؤد کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتا تو میں لکھ لیا کرتا۔ بعض قریش کے لوگوں نے مجھے کہا کہ بھائی ایسے نہ لکھا کرو، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، تو آپ کی ہر بات تم لکھ لیتے ہو، ایسا نہ کیا کرو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی رائے لے لوں کہ کیا میرا عمل درست ہے یا وہ لوگ صحیح بات کر رہے ہیں۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا اپنی انگلی سے اور کہا لکھا کرو، قسم ہے اس ذات کی قسم کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ اور نکلتا نہیں، اس زبان سے حق کے سوا کچھ اور نکلتا نہیں، ما خرج منہ الا حق، اس سے سچ بات اور حق بات کے علاوہ کچھ اور نہیں نکلا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے 3646۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ کے موقع پر 8 سال ہجری میں فتح مکہ کا واقعہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت بیان دیتے ہیں اس دن مکہ میں کھڑے ہو کر۔ تو یمن سے ایک شخص آیا، اس نے آپ کی جو گفتگو سنی، آپ نے جو اسلام کی عظیم تعلیمات بیان کری، اسلام کا جو ایک عظیم پیغام ہے وہ بیان کیا، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بہت دور سے آیا ہوا ہوں، تو برائے مہربانی یہ جو خطبے دیا ہے آپ نے، جو باتیں کی ہیں خوبصورت باتیں، یہ مجھے لکھ کر دے دیں۔ سوچئے احادیث لکھ کر دینے کا تقاضا کر رہے ہیں ابو شاہ یمن سے آئے ہوئے صحابی۔ اللہ کے رسول نے کیوں نہیں کہا کہ ضرورت نہیں لکھنے کی، بھائی تمہیں قرآن مجید موجود ہے، میری باتوں کو لے کے کیا کرو گے؟ نہیں کہا آپ نے۔ آپ نے کیا کہا؟ اکتبوا لابی شاہ، اور صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں ہے، ابو شاہ کے لیے لکھو۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو ہے اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کو لکھنے کی اجازت خود مرحمت فرمائی، خود آپ نے حدیث کو لکھنے کا حکم دیا۔ اور جیسا کہ ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مختلف صحابہ کرام کے بہت سارے صحیفے ہوا کرتے تھے جو بڑے مشہور ہوا کرتے تھے، میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ کہنا کہ اتنے سال بعد لکھی گئی ہے، اس کی سب سے واضح دلیل اس کو رد کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ آج کے زمانے میں بہت ہی مشہور معروف کتاب ہے حدیث کی موطا امام مالک،
سب جانتے ہیں امام مالک کی لکھی ہوئی الموطا، اور امام مالک کا انتقال ہوا ہے 179 ہجری کو. چلیں احتیاطاً 40 سال تک وہ کتاب کو پڑھاتے رہے، یعنی کہ اس کو لکھا انہوں نے تقریباً 130 ہجری اور 140 ہجری کے درمیان. تو اس ہجری میں یعنی کہ سیکنڈ ہجری کے بالکل آغاز میں ایک حدیث کی ایسی کتاب میں تقریباً 3000 کے قریب احادیث، اقوال اور آثار موجود ہیں. وہ تو بھائی آج مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اس کی مختلف روایات اویلیبل ہیں. امام مالک کے کئی سارے شاگردوں نے اس کتاب کو ان سے بیان کیا، موجود ہے. کہاں گئی بھائی بات کے 250 سال بعد یا 300 سال بعد؟ یہ تو دوسرے صدی کے آغاز میں ہی یہ کتاب باقاعدہ لکھ دی گئی. اور ہم نے آپ کو بتایا تھا، یاد ہوگا آپ لوگوں کو، کہ امام زہری نے لکھی کتابیں. اسی طرح جامع معمر بن راشد ہے جن کا انتقال 153 ہجری میں ہوا ہے، وہ امام مالک سے بھی پہلے انتقال کر گئے ہیں. ان کی کتاب باقاعدہ آج چھپی ہوئی ہے اور موجود ہے. دیگر محدثین کی کتابیں موجود ہیں. تو یہ کہنا کہ بس یہ بعد میں لکھی گئی ہے نا علمی کی علامت ہے. تو جواب خلاصہ یہ ہے کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھے جانے کا آغاز تو اللہ کے رسول کے زمانے میں ہو گیا، اور اس کو آفیشلی لکھنے کا آغاز امام زہری نے کر لیا، جو کہ پہلی صدی کے آخر میں باقاعدہ سنت لکھنا شروع کر دی انہوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے کہنے پر. اور پھر باقاعدہ کتابوں کو مرتب مبوب انداز میں جس طرح ہم لوگ پڑھ چکے ہیں وہ لکھے جانے کا آغاز دوسری صدی کے اندر تو خوب اہتمام سے شروع ہو چکا تھا. تو یہ سب اس وقت کی لکھی ہوئی احادیث کی کتابیں ہیں، اور آج تک ان کے مینواسکرپٹس، ان کے قلمی نسخے ملتے ہیں. آخری پوائنٹ بات یاد رکھ لیجیے گا، وہ کیا کہ بھائی خالی حدیث کا عمل تھوڑی لیٹ لکھنا شروع ہوا، یعنی باقی بھی تو اسلام کے علوم ہے، لغت ہے، فقہ ہے، اور اصول فقہ ہے، اور بلاغہ ہے، اور بہت سارے اسلامی علوم ہیں. بھائی یہ سب بھی بہت بعد میں لکھے جانا شروع ہوئے. اگر ایک شخص آئے بولے کہ نہیں عرب کیا کہتے ہیں عرب، تو بھائی لوگ کہیں گے عرب کی باتیں تو بہت پرانی چلی آ رہی ہیں. تو وہ کہیں نہیں عرب نے یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے. ارے بھائی لکھے جانے کا آغاز علوم کا یہ ویسے ہی وقت کے ساتھ ساتھ شروع ہوا. بعد میں جا کے جو ہے لوگوں نے خوب اہتمام کرنا شروع کر دیا لکھے جانے کا، ورنہ پہلے لوگ خوب زیادہ یاد کیا کرتے تھے. تو ہر علم یعنی اشعار بھی یاد کیا کرتے تھے لوگ. عربی کی بلاغت اور فصاحت کی جو کتابیں ہیں وغیرہ وغیرہ وہ سب بھی جو ہے لوگ یاد ہی کیا کرتے تھے. تو اس زمانے میں زیادہ اعتماد ان کا یاد کرنے پر ہوتا تھا. تو کسی نے آج تک نہیں کہا کہ جیسے معلقات السبع جو 7 معلقات تھے وہ کعبہ میں لٹکے ہوئے تھے وہ بعد میں لکھے گئے ہیں، ان پہ اعتراض کر دو وہ ثابت ہی نہیں جناب، وہ سب ثابت سمجھتے ہیں، اوتھینٹک سمجھتے ہیں. اس میں عرب کی کلچر کی باتیں ہیں، اس میں ان کا جو ایک معیارات تھے زندگی کے اندر اس کا موجود ذکر ہے. تو باقی علوم کی صحت پر جب کوئی اثر نہیں پڑ رہا تو سنت کو جب باقاعدہ تھوڑا سا تاخیر کے ساتھ لکھا گیا، جس طرح قرآن کو تھوڑا تاخیر سے لکھا گیا، تو اس پہ کیسے اثر پڑ رہا ہے. اور یہ عجیب بات ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ عثمان غنی نے مثال کے طور پہ 20 سے 30 ہجری کے درمیان لکھ دیا، تو وہ قابل اعتماد ہے. اور اسی کے کچھ 50-70 سال بعد جو سنت لکھی گئی وہ ناقابل اعتماد ہے. تو بھائی یہ کیسے ضابطے ہیں، یہ کیسے معیار ہیں. تو یہ تو پہلا اس شعبے کا جواب ہو گیا. امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ جواب کلیئر لگا ہوگا. تھوڑا سا لمبا ہو گیا، اب اگلے شعبہ کے جواب بہت شارٹ کرتے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ چیزیں کور کر سکیں. اچھا ایک بات یہ کہی جاتی ہے شعبے کے طور پہ کہ بھئی یہ جو احادیث ہے نا اصل میں ان کی جمع کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ضرورت نہیں تھی کیا مطلب؟ کہتے ہیں کیونکہ یہ جو باتیں کہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کے زمانے کے لیے تھی، یہ اس وقت کے حالات کے لیے تھی. جہاد کا حکم یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا، پردے کا حکم یہ اس وقت کے حالات کے لیے تھا. تو اس کی جمع کرنے کی ضرورت ہی نہیں. کیا کرنا ہے بعد والوں کے؟ بعد والے لوگوں کے حالات مختلف ہیں، وہ ڈفرینٹ کنڈیشن میں رہتے ہیں، مختلف ملک ہیں، مختلف حالات ہیں. سب کو وہی 1400 سال پرانے کرائٹیریا پہ لے کے جاؤ، یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سنت لکھی نہیں گئی کیونکہ صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ تو اس زمانے تک کے لیے محدود ہے. بعد والے لوگ بعد میں جو اپنے حالات کے مطابق فیصلے کرتے رہیں گے اور وہ قرآن ہی ان کے لیے جو ہے وہ کافی ہے. اس طرح کا شبہ بیان کرتے ہیں. شاید آپ نے سنی ہو یہ بات. چلیے اس کا جواب ہم دیتے ہیں 3-4 پوائنٹس میں. پہلی بات تو یہ کہ سنت وحی ہے جیسا کہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے ذکر بھی کیا، اور قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتیں واضح طور پر اس طرف اشارہ کر رہی ہیں اور دلالت کر رہی ہیں. دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا عام حکم دیا ہے تمام ایمان والوں کو. یہ نہیں کہا گیا کہ بس خاص تم لوگوں کے لیے. پھر تو آپ کو کل کو یہ کہے گا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، بھائی نماز پڑھنے کا حکم، زکوٰۃ دینے کا حکم یہ بھی اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھا.
اور بعد والوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے اسلام کا آغاز تھا تو بڑی ضرورت تھی کہ اسلام کے کچھ اعمال ظاہر ہو جائیں۔ بعد والے لوگ جو ہیں وہ چونکہ اسلام ہر جگہ پھیل گیا تو اب ان کے لیے حکم نہیں ہے۔ سوچیے اسلام کی تو شکل ہی بگڑ جائے گی، یہ تو اپنی مرضی کی جو ہے من مانی تشریح کی جا رہی ہے اسلام کی۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا مطلق حکم دیا ہے اور عام حکم دیا ہے، کسی زمانے کسی جگہ کے ساتھ اسے خاص نہیں کیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے اندر اہل امر ہیں، حکم والے ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ تو یہ بہت ساری قرآن کے اندر اس طرح کی آیتیں موجود ہیں۔ تیسری بات ذرا غور سے سنیے کہ اگر ہم یہ بات مان لیں ہاں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم جو ہے یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے تھا، تو بھائی جب قرآن مجید کو پھر ہدی للناس کہا گیا، قرآن مجید کو تو تمام لوگوں کے لیے ہدایت والا کہا گیا، اور قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا کہا گیا کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، پھر بھائی وہ تو جمیعا کہا گیا، ہدی للناس کا معنی کہا گیا، پھر تو یہ خاص لوگوں کے لیے ہدایت کے لیے قرآن کو بھیجا گیا، پھر تو بہت ہی کم لوگوں کے لیے آپ رسول آگے بھیجے گئے، پھر تو بعد والوں کے لیے کوئی رسول کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ ان کے لیے تعلیمات کنٹینیو ہو ہی نہیں رہی، کوئی اور ایسی چیز ہے ہی نہیں جو اس کے بعد والے لوگوں کے لیے آئے۔ آج کے لوگوں کے لیے پھر کس طرح رہنمائی ملے گی ان کو، کس طرف وہ اپنی دین کی تشریح کو جو ہے وہ سمجھیں گے؟ تو گویا دیکھا جائے تو اس شبہے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس پر باقاعدہ حرف آتا ہے کہ اگر آپ کی شریعت اتنی محدود تھی کہ وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے ہے، تو بعد والے لوگوں کے لیے کیا نعوذ باللہ کوئی اور نبی کی ضرورت پڑے گی؟ تو یہ ختم نبوت پر بھی جو ہے اس شبہے کی روشنی میں حرف آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے ان لوگوں کو کہ کیسے کیسے جو ہے وہ سنت کے اوپر اعتراض کرنے کے لیے شبہات لے کر آتے ہیں۔ ایک شبہ بہت مشہور ہے، اور وہ کیا کہ یہ جناب اجمی سازش ہے، سنت جو ہے اصل میں اجمی سازش ہے۔ مطلب کیا؟ غور سے سنیے گا یہ بات، ہو سکتا ہے آپ نے سنا بھی ہو یہ شبہ۔ کہتے ہیں بھئی پہلی صدی کے اندر نا اسلام کی بہت ساری فتوحات ملی، مسلمانوں نے ماشاءاللہ خوب زمینیں فتح کریں، اور روس کیا اور ترک کیا اور فرس کیا اور روم کیا، ان سب کی جو ہے وہ بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، سب کو جو ہے وہ ختم کر دیا۔ تو یہ جو قومیں تھیں انہوں نے کہا یار مسلمانوں پر ہم اب غالب نہیں آ سکتے، یہ بڑے طاقتور اور بڑے بہادر لوگ ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ ان میں اندر سے پھوٹ ڈالنے کے لیے کچھ دین کے نام پر نئی نئی باتیں کر لیتے ہیں۔ تو جس طرف یہ ہم کو دعوت دے رہے ہیں اور لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اس میں ایسی باتیں لے آتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور اس طرح سے ہم اپنا انتقام لے لیں گے۔ تو گویا ہم ان کو تلواروں سے تو مات نہیں دے سکتے، لیکن ان کے دین میں کچھ نئے افکار اور خیالات اور نظریات وہ ڈال کر تو ہم ان سے انتقام لے سکتے ہیں نا۔ تو کہتے ہیں اسی لیے دیکھو حدیثوں کے لکھنے والے سارے کون ہیں؟ اجمی ہیں سارے کے سارے، یہ سب عجم سے آئے تھے اور ان میں سے کوئی عربی بھی نہیں ہے، کیسے بھائی دین عرب سے نکلا اور سارے حدیثیں جمع کرنے والے اجمی ہیں؟ یہ آپ نے شبہ سنا ہوگا۔ تو جواب اس کا یہ ہے سب سے پہلی بات کہ ہم تو اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ سارے کے سارے حدیث جمع کرنے والے کون ہیں؟ اجمی ہیں۔ نہیں بھائی، امام مالک رحمہ اللہ امام الدار الہجرہ مدینہ منورہ میں، امام احمد بن حنبل بغداد میں، امام شافعی رحمہ اللہ رأس القرشی قریشی قبیلے کے باقاعدہ، کتنے سارے محدثین اس طرح گزرے ہیں جو کہ اصلاً اور جگہ کے اعتبار سے بھی عرب میں رہے ہیں۔ دوسری بات، ارے جناب جو شخص کسی علاقے میں جا کے رہنا شروع ہو جاتا ہے اس کی نسل تبدیل نہیں ہو جاتی، اس کا نسب تبدیل نہیں ہو جاتا۔ مثال کے طور پہ آپ پاکستانی ہیں، آپ اگر جا کے رہنا شروع ہو جائیں اس وقت افغانستان کے اندر، تو کیا لوگ آپ کو افغانی کہنا شروع کر دیں گے؟ ہاں اس اعتبار سے آپ افغانی بن سکتے ہیں کہ آپ وہاں رہتے ہیں، لیکن آپ کا جو نسب ہے وہ تو پاکستانی ہی رہے گا نا۔ تو اس طرح سے کتب ستہ کے بہت سے ائمہ کرام جو ہیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بخارا سے تھے اور یہ ترمذ سے تھے فلاں تھے، ان میں سے بہت ساروں کی اصل جو ہے وہ عرب سے جا کے ملتی ہے، جیسے کہ امام مسلم القشیری، اور یہ قشیر جو ہیں یہ عرب کا مشہور قبیلہ ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ ان کے موالی میں سے تھے، اور موالی کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ مولا، یعنی کہ وہ ان کے ہاتھ پر تو اسلام قبول کیا، یا تو ان کے آباء و اجداد میں سے کسی نے ان کو آزاد کیا تھا غلام، تو اس لیے وہ قشیر کی طرف کی نسبت ہے۔ بہرحال بہت سے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وہ قشیر جو اصل عرب قبیلہ ہے امام مسلم انہی میں سے تھے۔ ہاں ان کی جو جگہ تھی وہ نیسابور تھی، اس زمانے میں تجارت کے لیے مختلف مقاصد کے لیے لوگ سفر کر لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ ہیں اور دیگر ائمہ کرام ہیں، ان کے بھی نسب جو ہیں وہ بہت سارے ائمہ کرام کے ان میں سے وہ عرب سے جا کر مل جاتے ہیں، عرب سے جا کر مل جاتے ہیں۔ تو پہلی بات
خالی ان کا کسی عجمی علاقے میں ہونے سے ان کے نسب نہیں بدل جاتے بھائی، وہ لوگ اجمی بھی رہتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بھائی آپ تو عنصریت کی باتیں کر رہے ہیں، آپ تو تعصب کی باتیں کر رہے ہیں۔ عربی عجمی کا تو فرق اسلام نے مٹا دیا تھا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ کرام میں تو عجمی بھی تھے، جیسے کہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، جو فارس سے آئے تھے، ان کا کیا مقام مرتبہ ہے۔ جنگ خندق میں خندق ان کے مشرب پہ کھودی گئی ہے، تو اس لیے پہلی بات تو اس طرح کی تقسیم کی ضرورت ہی نہیں۔ دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں، ذرا ایک منٹ کے لیے اس کو مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بھائی یہ بعد والے عجمی لوگوں نے جو ہے وہ یہ لکھنا شروع کی۔ اب ذرا غور سے سوچیے اس بارے میں۔ اس حدیث سے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بتائیں کہ کون کون سے امام کس کس عجمی بادشاہ سے ملاقات کرتے تھے، ایسا ہی ہے نا؟ یعنی ہم ثابت کریں کہ بھائی امام بخاری جو ہیں وہ پرشیا میں جا کے وہاں کے بادشاہ سے ملے، روم میں جا کے وہاں ملاقاتیں کیا کرتے، یا ان کے ایلچی خاص طور پہ ان سے ملتے۔ ارے ان کی زندگی دیکھیے امام بخاری کی، کہاں ہے زندگی گزاری؟ مدینہ میں، پھر چلے گئے جناب مکہ، پھر چلے گئے جناب عراق، اور پھر چلے گئے وہاں۔ ارے بھائی کب جگہ ملے، کون سے بادشاہ سے ملے، کس نے ان کو تیار کیا اس کام کے لیے؟ سوچ سکتے ہیں آپ؟ اچھا، اس کے بعد ایک اور بات جو ہے سونی، اگر تو واقعی یہ لوگ بڑے بڑے بادشاہوں کی اطاعت کرنے اور ان کے منصوبوں کو، ان کے ایجنڈوں کو آگے پھیلانے کے لیے آئے تھے، تو بھائی پھر جیلیں کیوں ہوئیں؟ امام مالک کو سخت عذاب کیوں دیا گیا؟ امام احمد حنبل رحمہ اللہ کی سخت محنت اور سخت آزمائش کیوں کی گئی، جب یہ لوگ تو بڑے بڑے بادشاہوں کے ایجنڈے کو پورا کر رہے تھے؟ پھر تو انہیں بہت مال اور جاہ و شوکت سے نوازا جانا چاہیے تھا۔ ان کو جو ہے وہ تکلیفیں دی گئیں، ان کو تو کوڑے مارے گئے، ان کو تو جیلوں میں ڈالا گیا۔ یہ بڑے بڑے ائمہ کرام کے بارے میں، بڑے بڑے محدثین کے بارے میں یہ واقعات موجود ہیں۔ اب تو تفصیل کا وقت نہیں ہے، ورنہ یہ تو کیا کہتے ہیں بیان کر سکتا ہے انسان، اس میں بہت سارے ریفرنس دے سکتے ہیں۔ تیسری بات سنیے غور سے، ارے بھائی اس سازش کو رچے ہوئے 1300 سال ہو گئے، 1300 سال ہو گئے۔ ایسی عجیب سازش ہے کہ پوری امت نہیں پہچان سکی اس کو۔ پوری امت جو ہے وہ سنت کو مان رہی ہے سوائے ایک محدود طبقے کے، پوری امت جو ہے وہ سازش کا شکار ہو گئی ہے۔ سوچیں، اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جو یہ ذخیرہ ہے، یہ دشمنوں کے یہاں بھی قابل تعریف ہے اور قابل رشک ہے۔ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اس ذخیرے پر فخر کریں، جتنا فخر کر سکتے ہیں فخر کریں، کیونکہ دنیا میں کسی اور شخص کو یہ اس طرح سے اس کی فرامین جمع ہی نہیں کی گئی جس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین جمع کی گئیں۔ جسے دشمن قابل تعریف سمجھیں، ہم آج اسے سازش قرار دے رہے ہیں۔ کتنی افسوس کی اور کتنی محرومی کی یہ بات ہے۔ اچھا، اب ایک اور بات غور سے سنیے گا ذرا۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ جی قرآن تو محفوظ ہے، وہ تو اللہ کا کلام ہے، یہاں احادیث جو ہے نا وہ دشمنوں نے گھڑی، تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہمیں صحیح احادیث، مستند احادیث بہت ساری قرآن کے اگینسٹ ملتی، قرآن کے مخالف ملتی، تو ہم اس بات کو کیسے دیکھا یہ تو قرآن کے اگینسٹ جا رہی ہیں تاکہ لوگ اس کو فالو کریں اور قرآن کو چھوڑ دیں۔ حال یہ ہے کہ جتنی بھی احادیث ہیں وہ قرآن کی تائید میں ہیں، یا تو وہ قرآن کی وضاحت کر رہی ہیں، یا قرآن کے حکم کو اور زیادہ اس کی کیٹیگرائز کر رہی ہیں، ان کی تعلیمات کو مختلف کنڈیشنز بیان ہو رہی ہیں، یا پھر اس میں زائد حکم ہے۔ تو ہمیں تو صحیح احادیث قرآن کے مخالف ملتی ہی نہیں ہیں۔ بڑے بڑے ائمہ کرام گزرے، امام ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ بے باک دو ایسی حدیثیں لے آؤ کہ تم کہو کہ ان کے دو کے درمیان آپس میں تعارض ہے، دو حدیثیں بھی تمہیں نہیں ملیں گی ایسی جو آپس میں دو ٹکرا رہی ہیں، جائے کہ وہ حدیث اللہ کی کتاب قرآن مجید ٹکرا رہی ہو۔ تو بھائی اگر تو یہ سازش ہوتی تو اس کی تعلیمات جو ہیں وہ قرآن کے مخالف نظر آتی، جبکہ ایسا کچھ نہیں۔ تو پھر کیا سازش ہوئی، کیا حاصل ہوا انہیں اس سازش سے؟ کیونکہ دیکھا جائے تو انہوں نے تو اس سازش کر کے لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جوڑ دیا، تو یہ بھی سازش بھی ہوئی۔ بہرحال اور بھی اس کے اندر اور بھی جو ہے اس میں بات چیت کیا سکتی ہے، لیکن ہم آگے بڑھیں گے تاکہ اور بھی کچھ انشاءاللہ ٹاپکس جو ہے وہ کور کریں۔ اچھا، اب آتے ہیں جناب ایک بہت اہم بات، ہمارے اکثر علماء کو دیکھا ہوگا آپ نے، ایک اور شعبے کے بارے میں آتے ہیں، وہ ہے بخاری اور مسلم کے تعلق سے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی احادیث کے ذخیرے میں حسن، صحیح، ضعیف، یہ سب ڈفرنٹ طرح کی حدیثیں، لیکن بخاری اور مسلم مستند ترین کتابیں ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے آگے صحیح بخاری پر خوب طعن کیے اور خوب اعتراضات کیے، صحیح مسلم پہ بھی خوب اعتراضات کیے، یہ سوچتے ہوئے کہ بھائی یہ کتابیں تو ایسی ہیں جسے مسلمان چیلنج ہی نہیں کرتے، تو ان پر جب چوٹ پڑے گی تو باقی کتابوں کی اہمیت اور زیادہ خود بخود کم ہو جائے گی۔ تو کہنے لگے یہ جو تم کہتے ہو نا کہ بخاری اور مسلم پر اتفاق ہو گیا ہے پوری امت کا، اور یہ جناب سب کا اتفاق ہے، سب حدیثیں صحیح ہیں اس کے اندر، کہتے ہیں یہ کوئی درست بات نہیں ہے۔
اچھا جی، آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا علماء نے جو اس امت کے اصل علماء گزرے ہیں ہر صدی میں، کیا یہ بات انہوں نے بیان کی ہے کہ نہیں کری۔ امام ابو اسحاق الصفرائینی فرماتے ہیں کہ محدثین کا اس پہ اتفاق ہے، حدیث کے علماء کا اس پہ اتفاق ہے کہ صحیحین میں جو احادیث ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقینی طور پر ثابت ہیں۔ اب آپ بولیں گے یار یہ تو محدثین کا اتفاق ہو گیا نا، بھائی جو جس فیلڈ کے لوگ ہوتے ہیں ان کی ہی رائے لی جاتی ہے اس فیلڈ کے معاملات سے متعلق۔ اب آج کے زمانے میں اگر ہم کہیں کہ بھائی ڈاکٹرز کا اتفاق ہے کہ پولیو ایک بہت ہی زیادہ مضر اور بہت ہی زیادہ تکلیف دہ بیماری ہے اور اس کو ملک سے ختم ہونا چاہیے، آپ آئے بولیں نہیں میں نہیں مانتا، یہ میرا نہیں خیال، یہ تو لوگ بولیں گے بھائی آپ کے خیال کو رکھیے اپنے پاس، آپ کے خیال کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس فن کے جو ماہر لوگ ہیں ڈاکٹرز ان کی رائے یہاں پہ لی جائے گی۔ تو آپ جناب بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ٹھنڈے کمروں کے اندر اور آرام کر رہے ہیں، اور آپ آگے بولیں بھائی یہ ایسی محدثین نے اتفاق کر دیا، نہیں بھائی یہ محدثین بڑی جانچ پڑتال کرتے تھے، بڑی تحقیق کرتے تھے، بڑی باریکی کرتے تھے، سینکڑوں احادیث کو ضعیف بھی قرار دے دیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے صحیحین کی احادیث کو جانچنا شروع کیا، اپنی جو مشین تھی جس کے اندر وہ ڈیٹیکٹ کرتے تھے کون سی حدیث ضعیف ہے، کس طرح ضعیف ہوتی ہے، جب اس میں ڈالنا شروع کیا تو دیکھ رہے ہیں بھائی یہ ساری کی ساری صحیح احادیث کی شرائط تو پوری اتر رہی ہیں۔ تو پھر انہوں نے یہ باتیں کہیں اور پھر ان کا اتفاق ہوا، اور اتفاق یاد رکھیے گا یہ نہیں ہوتا کہ 50 علماء بیٹھے ہیں تو 30 نے کہہ دیا کہ جناب میرے خیال میں معتبر ہیں، 20 نے کہا نہیں تو 30 کی بات جو ہے وہ اجماع کہلائے گی، نہیں، یہ تمام کا اس پر اجماع ہوا ہے کہ اس کی احادیث سب کے سب نے کہا کہ متفق علیہ حدیثیں ہیں اور مستند ترین حدیثیں ہیں۔ تو اس فن کے لوگوں کا اعتبار ہوتا ہے، بعد میں آنے والے اس فن سے اجنبی لوگوں کا جو ہے وہ اعتماد نہیں ہوتا، ان کی بات کو اہمیت نہیں دی جاتی اس قسم کے بڑے معاملات کے اندر، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک اور اس کی اسی کے اندر ایک اور بات جو ہے وہ تائید کرتے ہیں ہم لوگ، اور وہ کیا کہ بھئی صحیحین کی جو حدیثیں ہیں یہ خالی صحیح بخاری مسلم میں تھوڑی ہیں، یہی حدیثیں دیگر حدیثی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ آپ صحیح بخاری کی ایک حدیث لیجئے اور تلاش کرنا شروع کر دیجئے دیگر حدیثی کتابوں میں، تو وہاں بھی مل جائیں گی آپ کو، ڈیفرنٹ چینز کے ساتھ مل جائیں گی، جو اس بات کی دلالت کر رہی ہیں کہ یہ حدیثیں بہت کامن حدیثیں تھیں، اور دیگر محدثین بھی ان کو بیان کیا کرتے تھے اپنے اپنے اساتذہ کی سندوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، اپنے اپنے اساتذہ کی سندوں کے ساتھ اس کو بیان کیا کرتے تھے۔ تو یہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ نادر حدیثیں لے آئے امام بخاری امام مسلم اور کسی نے بیان ہی نہیں کری، وہ اکثر 90% سے زیادہ حدیثیں بخاری اور مسلم میں وہ ہیں جو دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر بھی آپ کو مل جاتی ہیں، تو اس کی تو مزید سپورٹ بن جاتی ہے حدیث کی، ان کی تو مزید چین آف نریشنز جو ہیں وہ ہم کو حاصل ہو گئی اس طرح سے۔ تو بہرحال اور بھی اس کے اندر ہم لوگ باتیں کر سکتے ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا ایک دو شبہات ہم جو ہے وہ اور بھی دیکھ لیں اس تعلق سے۔ اچھا ایک اور شبہ جو ہے وہ حدیث کے تعلق سے جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ لوگ بات کر رہے ہیں حدیثیں لکھو، حدیثیں جمع کی گئیں، ارے بھائی کچھ حدیثیں ایسی ملتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حدیثیں لکھنے سے منع کر دیا۔ ارے یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ جی ہاں، حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث لکھنے سے منع کر دیا۔ پہلے تو ہم ان سے کہتے ہیں آپ لوگ تو حدیثیں مانتے نہیں ہیں، تو پھر ان احادیث کو کیوں بیان کر رہے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں حدیث کو ہم نہیں مانتے، تو وہ احادیث جس میں حدیث لکھنے کی ممانعت آئی ہے ان کو مان لیا آپ نے، یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ چلیے ایک منٹ کے لیے ہم ان احادیث کو مان لیتے ہیں، اور ہمیں الحمدللہ یہی تو محدثین کے منہج کی حقانیت کی دلیل ہے کہ کوئی چیز چھپائی نہیں گئی، جس طرح جیسے ہے ویسے ویسے بیان کر دی گئی، پھر اس کی وضاحت اور اس کی توجیہ یہ پھر علماء جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں گھبراہٹ والی ہوتی اور یہ چیزیں کوئی گڑبڑ کی علامت ہوتی تو لوگ چھپا دیتے، اس طرح کی حدیث کو آگے بیان ہی نہیں کرتے، جو آپ جیسے لوگ جو ہے وہ اس کو پھر آگے جا کے ایک اعتراض کا سبب بنائیں، بلکہ انہوں نے وہ احادیث بیان کی ہیں اور پھر ان احادیث کا صحیح معنی و مفہوم ذکر کیا۔ چلیے جانتے ہیں کہ یہ جو اشارہ ہے شبہ میں کس شبہ کی طرف اشارہ ہے اور کس بات کی طرف اشارہ ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح مسلم میں، کہ فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تکتبوا عنی، میری باتیں نہ لکھا کرو، ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمحو، اور جو مجھ سے قرآن کے علاوہ تم نے کسی کی بات لکھ لی ہے تو وہ اس کو مٹا دے۔ اب دیکھیں کہتے ہیں دیکھا قرآن لکھنے کی بات الگ تھی اور سنت لکھنے کی بات الگ تھی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چاہا کہ لوگ سنت کو لکھیں، یہ بات۔ اب ہم کہتے ہیں بھائی جان اگر بات کو سمجھنا ہے نا تو پھر پورے سینیریو کو سمجھیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ صبح کے وقت میں آپ کے والد صاحب کو کہیں جاؤ اور فلاں گولی لے کر آؤ، پھر 15 منٹ بعد آ کے کہیں کہ ایسا کرو وہ گولی لے کے مت آنا بلکہ دوسری والی گولی لے آؤ، دوائی چینج کر دیں۔
آپ دکان پہ جائیں، آپ بولیں نہیں بھائی میں تو پہلی بات سننے کا پابند ہوں، جو پہلی بات انہوں نے کہی تھی نا بس میں تو وہ والی گولی لے کر آؤں گا، آپ گھر پہ لے کر آئیں، آپ ابا جان کو بولیں ابا جان یہ لیجیے وہ گولی، ابا جان کہیں گے یہ کون سی گولی لے آئے، بولا ابا جان آپ نے تو غلط والی گولی لے کر آؤ، کہا تو میں نے تو 15 منٹ بعد کہا تھا نا کہ وہ دوسری گولی لے کر آنی، یہ لے کے نہیں آنی، بولا نہیں 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 ابا جان آپ نے کہا نہیں تھا کہ وہ لے کر آؤ، جب آپ نے کہہ دیا تو بس میں پہلی بات کا پابند ہوں، تو ابا جان ناراض ہوں گے یا خوش ہوں گے؟ بھائی ابا جان بولیں گے بیٹا بات کو پورا سمجھتے ہیں، پہلے میں نے ایک بات اس لیے کہی تھی، پھر مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ دوائی دوسری دوائی بہتر ہے، تو وہ میں نے اپنی بات جب ایڈ کر لی چینج کر لی تو تم نے ایک بات لے لی دوسری بات نہیں لی، یہ تم نے نہایت ہی احمقانہ کام کیا، ایسے ہی ہے نا۔ چلیے تو آپ نے یہ حدیث تو سن لی اور اس حدیث کو بڑے فخر سے بیان بھی کر دیا، ارے جو دیگر احادیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کو لکھنے کا حکم دیا ان سے آپ نے کیوں اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں؟ جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، جیسے بھی ہم نے بیان بھی کری کہ فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کو لکھ کر دو، بھائی آیتیں لکھ کر دو یا حدیثیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں لکھنے کا کہا تھا، یعنی کہ احادیث لکھوانے کا تقاضا کیا تھا ابو شاہ رضی اللہ عنہ نے۔ اسی طرح بھی ہم نے پڑھ لیا عبداللہ بن عمر کا بھی موقف آپ سن چکے ہیں، کس طرح سے وہ آدھی لکھا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ حدیثیں میرے پاس تھیں، لیکن عبداللہ بن عمر مجھ سے بھی زیادہ لے گئے حدیثیں، وہ کیوں؟ کیونکہ وہ لکھ لیا کرتے اور میں خالی یاد کرتا۔ تو بھائی جب یہ حدیثیں بھی آئی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا عبداللہ بن عمر کو کہ لکھو اور میری زبان سے حق بات نکلتی ہے، تو پھر بات کو پوری طرح سمجھیے نا۔ تو اب دیکھتے ہیں علماء نے کیا کہا، ان دو حدیثوں کو کیسے جمع کیا آپس میں۔ بعض علماء کی اس میں 2-3 جوابات ہو سکتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ جو چیز منع کی گئی ہے نا، آپ لوگ غور کریں حدیث کے الفاظ، مجھ سے نہ لکھا کرو، جس نے قرآن کے علاوہ کچھ لکھ دیا ہے مجھ سے اس کو مٹا دے، یعنی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث اور قرآن کو ایک ہی پیج پہ ایک ہی جگہ لکھنے سے منع فرمایا، یہ نہیں کہ حدیث لکھو ہی نہ، کیوں؟ کیونکہ آپس سے مکس نہ ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے رسول کے فرامین کو اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ اس طرح جوڑ دو کہ جیسے کہ وہ ایک ہی ہیں۔ یقیناً دونوں کا اختلاف ہے، دونوں مختلف ہیں، ایک رسول کا کلام ہے، ایک اللہ کا کلام ہے، رسول کے کلام کا رتبہ مقام اور ہے، اللہ کے کلام کی عظمت و مقام مرتبہ اور ہے، ایک بات۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چاہا کہ لوگ جو ہے وہ اپنی حفظ کے جو ایک اللہ تعالیٰ نے خوبی دے رکھی ہے، ایک صلاحیت دے رکھی ہے، اس کو ضائع کر دیں، بلکہ وہ یاد ہی کر لیا کریں۔ مختلف احوال ہیں، مختلف معاملات ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال ملتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکشنز ملتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ کام ہو رہا ہوتا ہے آپ اس پہ خاموشی فرما لیتے ہیں، کبھی آپ کے اخلاقیات ہیں۔ تو سنت کی ٹائپس بہت ساری ہیں، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، وہ تو ویسے کہ ویسا بیان کیا جاتا ہے پورا کا پورا، لیکن سنت کی جو ٹائپس ہیں وہ بہت ساری ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی سنت ہیں، آپ کے افعال بھی سنت ہیں، آپ کے سامنے ایک کام ہو رہا ہے آپ اس پہ خاموش ہو جاتے ہیں، اس کو بھی سنت کہتے ہیں۔ آپ کے اخلاقیات کس طرح سے آپ پیش آتے ہیں، نرمی سے، محبت سے، آپ کی رقت شفقت، یہ سب بھی سنت ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، آپ کی داڑھی کیسی تھی، آپ کے دانت مبارک کیسے تھے، آپ کا چہرہ کس طرح کا تھا، یہ سب بھی سنت ہے۔ تو بھائی یہ سب باتیں کیسے لکھی جائیں گی؟ تو اس کو اس لیے آپ نے فرمایا کہ ان کو لکھنے کی ضرورت نہیں، یہ تم لوگ دیکھ رہے ہو، ساتھ میرے رہ رہے ہو، یہی کافی ہیں۔ ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع اسلام میں منع کر دیا تھا اور بعد میں جو ہے وہ الاؤ کر دیا، ٹھیک ہے، بعد میں الاؤ کر دیا، اور جمہور علماء جو ہے وہ اسی کے قائل ہیں کہ یہ حدیث شروع اسلام کی ہے، جب لوگ نئے نئے اسلام میں آ رہے تھے، پھر بعد میں لوگ فرق کرنا شروع ہو گئے، قرآن مجید بہت سا نازل ہو گیا، اللہ کے کلام کی پہچان لوگوں کو ہو گئی اور سمجھ میں آ گیا کہ بھئی اللہ کا کلام اور ہے اور پیارے رسول کی فرامین اور ہیں، تو بعد میں آپ نے اس کو الاؤ کر دیا۔ اس الاؤ ہونے کی ہی دلیل ہے کہ بے شمار صحابہ کرام خود لکھا کرتے تھے، ابو بکر، عمر، اسی طرح عبداللہ بن عمر کا صحیفہ صادقہ، ٹھیک ہے، اور بھی کثیر صحابہ کرام، سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ انہوں نے لکھا، اسید بن حضیر جو ہیں انہوں نے لکھا، عبداللہ بن ابی اوفا، یہ بڑے بڑے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ باقاعدہ احادیث لکھ لیا کرتے تھے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو حدیث لکھنے سے منع ہوئی ہیں دیگر احادیث میں ان کو لکھنے کا حکم مل گیا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الاؤ بھی کر دیا تھا۔ اس میں اگر آپ کو اور بھی جوابات دیکھنے تو آپ اس کے لیے شرح صحیح مسلم ہے امام نووی رحمہ اللہ کی، اسی حدیث کے جہاں پہ انہوں نے روایت کری کہ اللہ کے رسول نے منع کیا تھا، وہیں انہوں نے یہ جوابات بھی ذکر کیے ہیں، شرح صحیح مسلم امام نووی کی، اور امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر بھی شروع کے اندر ہی بالکل وہاں بھی اس مسئلے پہ تفصیل سے بحث کی ہے، اور یہی توجیحات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کری یہ ذکر کی ہیں۔ البتہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں آپ کو کہ حفظ
جو ہے وہ اس زمانے میں اصل تھا. اگر لکھنے سے منع بھی کر دیا تو اس کی حجیت پہ اثر نہیں پڑا, وہ یاد کرنے کی وجہ سے بھی آگے منتقل ہو سکتی تھیں, بلکہ منتقل ہوئی ہیں. چلیے یہ کچھ ابھی میرے ذہن میں شبہات ہیں جو آپ کے سامنے آج ذکر کیے. یقیناً اور بھی شبہات ذکر کیے جا سکتے ہیں, لیکن ہمارا وقت چونکہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے, اور میں نہیں چاہ رہا کہ بہت لمبی کلاس اس طرح کی ہو جائے. آپ کے فائدے کے لیے ہماری ایک ویب سائٹ ہے, اس کا نام ہے thehadith.net. اس کی اسپیلنگ آپ نوٹ کر لیجئے, THE hadith.net. یہ کراچی میں واقع مدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر والوں نے اس ویب سائٹ کو لانچ کیا ہے, اور اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ دفاع حدیث کے حوالے سے اور حدیث کے حوالے سے جو ڈفرینٹ شبہات اٹھائے جاتے ہیں ان کا ازالہ کریں. اور کوشش انہوں نے یہ کی ہے کہ اس کے اندر زبان بڑی آسان رکھیں, جوابات بڑے مختصر رکھیں, اور پوائنٹس کے اندر وہ جوابات دیں تاکہ سمجھنا بھی آسان ہو اور آگے بیان کرنا بھی آسان ہو. لمبے لمبے آرٹیکلز لکھنے سے گریز کیا گیا ہے, اور میں ذاتی طور پہ بھی اس ویب سائٹ کو دیکھتا ہوں. میں بھی مدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر کی طرف سے میری ذمہ داری ہے کہ میں بھی اس میں کچھ نہ کچھ کام کرتا رہتا ہوں. تو اگر اس میں ایک آپشن ہے کانٹیکٹ کرنے کا بھی, کہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی شبہ ہو سنت کے کسی بھی پہلو کے حوالے سے, آپ ہم کو وہ شبہ بھیج بھی سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس کا جواب جلد سے جلد دے کر ویب سائٹ بھی اپلوڈ بھی کر دیں گے, اور آپ کو پرسنل نہیں بھیج دیں گے. تو اس ویب سائٹ کو ضرور دیکھیے گا آپ لوگ, اور اس کے اندر جو اس کے مندرجات ہیں ان کو دیکھیں. ابھی اس کا بالکل آغاز ہوا ہے, ابھی اس میں کیٹیگریز ہیں, اور ہر کیٹیگری کے اندر ابھی آپ کو 5 6 8 شبہات کے جوابات ملیں گے. تو تقریباً 60 70 کے قریب شبہات کے جوابات اب تک اس ویب سائٹ میں موجود ہیں. تو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک پروجیکٹ چلتا رہے, اور اس طرح سنت کے بارے میں جو بھی شبہات اٹھائے جاتے ہیں ان کا جواب دینے کی کوشش کی جائے آسان انداز میں, تاکہ لوگ جو ہے وہ اس طرح کی باتوں سے متاثر نہ ہو, پریشان نہ ہو, بلکہ علم اور علماء نے جو جوابات دیے ہیں ان سے آگاہی حاصل کریں. اور اس پہ میں اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھلائی اور اچھی بات کہی گئی اس پورے دورانیے میں, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لے, اور جو غلطی ہوئی ہے اور کوتاہی ہوئی ہے اور یقیناً ہوئی ہے وہ میری طرف سے, میری کمی کوتاہی کی طرف سے ہے, میری کم علمی کی وجہ سے ہے اور شیطان کی وجہ سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. تو آپ سب سے بھی یہی درخواست ہے کہ اگر کوئی بات ایسی لگی ہو جو درست نہ ہو تو آپ مجھے مطلع فرمائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.